میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تقریباً ایک ماہ بعد انشاءاللہ تعالی حج بیت اللہ کی سعادت کئی حج کرام یہ سعادت حاصل کریں گے، اور بڑے خوش نصیب اور نیک بخت لوگ ہوتے ہیں جسے رب کریم اپنے دربار میں یہ حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم فضائل حج پر بات کریں گے۔ فضائل پر بات کرنے کا مقصد دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ مقصد ہے کہ جن کا بھی ارادہ نہیں بنا، جن کے ابھی وہ شوق ابھی بیدار نہیں ہوا، تو ان کے دل میں ذرا شوق پیدا ہو کہ مجھے بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنی چاہیے، ایک روح کا میلان پیدا ہو، ایک رغبت پیدا ہو، ایک تڑپ پیدا ہو کہ یار حج کے لیے رب کریم نے کیسے کیسی آیات اتاری قرآن مجید میں، اور ہمارے محبوب کریم نے حج کے جب فضائل بیان کیے تو کیسے کیسے مبارک ارشادات ہیں ان کے۔ تو یہ حج کے جو فضائل بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ فقط اتنا کہ لوگوں کے دلوں میں حج کے لیے محبت پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، ان کی روح تڑپے کہ یا اللہ پاک کبھی تو اپنے گھر کا دیدار کروانا ہمیں۔ دوسرا مقصد فضائل حج کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو حاجی یہاں سے جا رہے ہیں، جو حجاج کرام یہاں سے جا رہے ہیں، جن کو یہ سعادت اس سال نصیب ہوئی، وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہم کتنے متبرک کام کے لیے جا رہے ہیں، کس متبرک اور کس عظیم کام کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے ارشادات آج میں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا، یہ پھول آپ کی جھولیوں میں نچھاور کروں گا کہ حضور نے جب حج کے فضائل بیان کیے تو کیا عجیب رنگ ہی ہمیں دیا۔ حج نام اس کا نہیں کہ ایک محفل کرائی جائے، 4 سیٹھ وہاں پہ بیٹھیں، 3-4 چودھری وہاں پہ بیٹھیں، آپ کا حلقہ احباب بیٹھیں اور آپ حج سے جانے سے پہلے حاجی قرار پا جائیں۔ حج اس کا نام نہیں، حج اس کا نام نہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے 196۔ رب کریم فرماتا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو فقط اللہ کے لیے۔ جتنی بھی اسلام میں عبادات ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن یہ جو عبادت ہے، جو حج اور عمرہ ہے، اس میں تاکیداً رب کریم فرماتا ہے کہ رب کریم کے لیے کرنا تم نے، رب کریم کے لیے کرنا تمہیں۔ اس کی وجہ ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے جب حج پہ جانا ہے، 40 دن کے لیے اس نے اپنے کام سے چھٹی بھی لینی ہے، 40 دن کے لیے جن سے وہ ملتا ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی اس نے بتانا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں۔ تو ایک طرف سے اپنی زندگی سے اس نے کٹنا ہے اور پھر اس نے جانا ہے، پھر لوگوں کو پتہ لگنا ہے بھی فلاں بندہ تھا، وہ یہاں تھا، وہ کہاں گیا۔ تو پھر اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ وہ حج پر گیا ہے تو پھر ماشاءاللہ کے بھی لفظ نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی دکھاوا نہ آ جائے۔ رب کریم کا یہ فرمان ہے کہ اس میں بھی تم نے دکھاوا، ریاکاری، تظنوں سے تم نے کام نہیں لینا، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں ایک ایسے درویش کو بھی جانتا ہوں، میرے استاد القاری ہیں اور میرے شیخ ہیں۔ وہ جب عمرے پہ جانے لگے تو رات کے کسی پہر نکلے تو ہم ہار وغیرہ لے کے گئے تو وہ مجھے کہنے لگے پترا یہ کی ضرورت سی، یہ کی ضرورت، مجرم چلے عدالت چ، مجرم چلے مالک دی بارگاہ چ تے ہار پانے نے انہوں، وہ تے اپنے گناہ بخشاواں چلے ہے۔ تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ قاری صاحب یہ اتنا آپ کا عاجزی کا مرتبہ ہے، تو آپ نے یہاں تک بات کہہ دی کہ جدو مجرم جا رہے عدالت چ تو انہوں تسی گل چ ہار پا کے چلے جے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کوئی میری فوٹو جس نے فیس بک تے چاڑی نا، میرے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا۔ یہ ان درویشوں کی بات ہے، چلے نام میں اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جنیاں تسی میری تصویراں لائیاں نا، اول تو وہ منع ہی کرتے رہے کہ یار تسی کیوں تصویراں اتار رہے ہو۔ وہ بعد میں کہنے لگے کسی نے میری تصویر کسی نے اپلوڈ کیتی نا تو میرے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا۔ مطلب اتنا عاجزی، اتنی عاجزی۔ تو یہ حضور کا یہ فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج کو پورا کرو، عمرے کو پورا کرو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں دکھاوا، تظنوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ آ جاتی ہیں چیزیں، اب چونکہ آپ نے محفل بھی کروانی ہے، اس کے بعد پھر اس کی برکتیں بھی ہیں، اور ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی حاجت نہیں، محفل کروائیں جب آپ وہاں سے آ جائیں، جاتے وقت محفل کا تو مقصد ہی نہیں ہے۔
بھائی دیکھیں 7-8 لاکھ روپے آپ نے پہلے لگا دیا، پھر لاکھ روپے کے قریب آپ نے محفل پہ لگا دیا، جب آپ نے سفر پہ جانا تو وہاں پہ تو روپے کی ضرورت ہے، تو ان پیسوں کو بچایا جائے. جب آپ آئیں تو تبرک پیش کریں نا، وہ جو عجوہ کھجوریں آپ لے کے آئے ہیں تو وہ تبرک پیش کریں کہ جو آپ آب زمزم لے کے آئے ہیں. تو ہمارے علماء کرام نے بڑی آسانی فرمائی ہے کہ بڑی بڑی جائے نمازیں، ٹوپیاں، تسبیحاں دینے کی بجائے آپ سادہ پانی جو آب زمزم، جو اصل جو تبرک ہے وہاں کا، وہ آپ دیں اور کھجوریں آپ دیں. اب چونکہ حاجی جب جاتا ہے حج پہ تو بہت سارے ایسے کام نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں. اب چونکہ اس میں رب کریم نے شرط لگائی ہے کہ جب بھی حج عمرہ کرنا ہے میری رضا کے لیے کرنا ہے، فقط میری رضا کے لیے. اس میں کسی قسم کی کوئی دکھاوٹ، کسی قسم کا کوئی تزنع، تکبر یہ نہ آ جائے. ایک بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے حج پہ جانا تھا تو چند دن پہلے ایک غریب سے اس نے وعدہ کر لیا کہ میں تیری بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ دوں گا. تو ادھر سے وہ جانے لگے تو وہ بندہ آیا تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ کچھ آپ دیں گے جہیز کے لیے. تو وہ حاجی صاحب کہنے لگے، ابھی حج پہ گئے نہیں بھی جا رہے ہیں، حاجی صاحب کہنے لگے ایہی موقع تو تینوں گل یاد آنی سی، دکھاوا آ گیا نا، تکبر آ گیا کہ میں اب جا رہا ہوں، مجھے سارے مل رہے ہیں، سارے مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، اور تو نے عجیب بات کر دی کہ یہ جو آپ نے وہ جو وعدہ کیا تھا تو وہ تو پورا کرتے جائیں. وہ بیچارہ چپ ہو گیا، حاجی صاحب چلے گئے، واپس آ گئے. جب حج کر کے واپس ہے نا، رات کے کسی پہر ان کو خواب میں یہ بات انہوں نے خواب کی حالت میں سنی، او بھائی تیرا حج قبول نہیں، وہ جو جاتے ہوئے تو دل توڑ کے گیا ہے، یا تو وعدہ خلافی کرنی نہیں تھی، یا تو وعدہ کرنا نہیں تھا، تو جو تو جاتے جاتے جو کلمات تو ادا کر گیا ہے کہ اے گل تینوں اتھی یاد آنی سی. تو ان کاموں سے بھی آپ نے بچنا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اور یہ اتنی مضبوط حدیث ہے، اس کا جو رقم ہے یہ آپ کو ترمذی میں بھی ملے گی، ابن ماجہ میں بھی ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے، جس نے حج کیا، یہ پہلی فضیلت میں آپ کے پیش نظر کرنے لگا ہوں کہ جو حضور نے بیان کی ہے. حضور نے جو فضیلت بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، جس نے حج کیا اور دوران حج دوران سفر کوئی فحش بات نہیں کی، کوئی گندی بات نہیں کی، اپنی نظروں کو گندا نہیں کیا، بے حیائی والا کام نہیں کیا اور کسی کی حق تلفی نہیں کی، جب وہ واپس لوٹے گا اس طرح سے ہوگا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے پچھلے گناہ معاف، اس طرح سے ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کا جنم ہوا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب چھوٹا بچہ ہے، اس کے حصے میں کسی قسم کے فرائض نہیں ہیں، حقوق نہیں ہیں، کسی قسم کے واجبات نہیں ہیں، وہ اس طرح سے ہو گیا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. اب حاجی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں، وقوف عرفات کیا ہے، مزدلفہ گیا ہوں، مینا گیا ہوں، میں نے دعائیں مانگی ہیں، اور میں وہ فضیلت جو نبی پاک نے مجھے ارشاد فرمائی میں اس کا بھی حقدار ہوں کہ آج میں حج کر کے آیا ہوں اور اس طرح سے ہو کے آیا ہوں جیسے آج ہی میرا جنم ہوا ہے. اگر پھر بھی ویسے ہی معاملات رہیں گے تو پھر ہمیں سوچنے کی بات ہے. حج بھی ہم کر رہے تو وہ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ بھی حج بھی کیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تو لوگوں کا لہو بھی پیتی جاندے ہو. دسو بلے شاہ نو تسی کی پہ کیتی جاندے ہو. تو حج کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، اب مجھے کچھ خدا خوفی سے کام لینا چاہیے، اپنے تجارت کے معاملات کو ذرا درست کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے جو معاملات ہیں ان کو درست کرنا چاہیے. وہ جو ناراض ہو گئے، اپنے بڑے اپنے تھے مگر بیگانے ہو گئے ہمارے ایک تلخ رویے کی وجہ سے، آج ان کو منا لینا چاہیے. یہ حاجی کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، کسی کو کہنا کہ بھائی آپ داڑھی رکھ لیں، بزرگان کو نا داڑھی رکھ لو، کہتے میں عمرے تے جاواں گا تو رکھ کے آواں گا. آپ نے سنی ہوگی یہ بات. تو کسی سے کہنا بھائی آپ داڑھی رکھ لیں، میں عمرے تے جاواں گا تو واپس آواں گا تو اتھے جا کے رکھ کے واپس آواں. ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ بھی بڑا کمال تھا نا. بزرگ فرماتے ہیں آپ نے قائل کرنا ہے، گھائل نہیں کرنا. ایسے بات کریں کہ اس کے دل میں اتر جائے، اس طرح سے بات نہ کریں کہ وہ گھائل ہی ہو جائے، زخمی ہو جائے. اس طرح سے آپ نے لفظوں کا چناؤ کرنا ہے کہ اگلے کی بات سمجھ میں آئے، وہ ناراض نہ ہو جائے.
بزرگ فرمانے لگے تو نے جا کے جو رکھنی ہے تو یہاں سے سجا کے جا، وہ والا چہرہ لے کے جا جو میرے محبوب کریم کو پسند ہے، ویسا چہرہ بنا کے جانا۔ تو تحفتاً میں وہ داڑھی کا تحفہ دینا حضور کو کہ یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، خطا کار ہوں، لیکن آج اس داڑھی کے صدقے ہماری بخشش فرمائیے، ہماری شفاعت کے حقدار بنائیے ہمیں۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں نا، ان کا بھی کمال انداز ہوتا تھا کہ قائل کرنا مقصود ہے، گھائل کرنا مقصود نہیں ہے۔ اگلی حدیث سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ آج نام نئے نئے ہوں گے، حضور کے صحابی ہیں اور بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ حضرت شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور نزاع کا وقت تھا، آخری وقت تھا، تو ہم کچھ صحابہ مل کر ان کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ تو جب گئے نا تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے محبوب کے غلام آئے، صحابی آئے ہیں، تو آپ پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ اب نزاع کا عالم ہے تو آپ باتوں باتوں میں کہنے لگے بیلیو تانوں میں گال نہ دساں، نزاع کا عالم ہے، بڑھاپا ہے، ضعیف ہیں، بیمار ہیں اور وقت کا آخری وقت ہے۔ اپنے دوستوں سے، صحابی سے کہنے لگے بیلیو تانوں گال نہ دساں۔ حضرت شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ او میرے محبوب کے غلام بتائیے۔ حضرت شماسہ فرمانے لگے ذرا اٹھ کے بیٹھے نا، تو اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے جب میں حضور کے پاس کلمہ پڑھنے گیا تھا نا، جب میں حضور کے پاس کلمہ پڑھنے گیا تھا تو حضور کے پاس جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا بیعت اسلام کے لیے، جب میں اسلام قبول کرنے لگا تو میں نے کہا سونے آج مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان ہی کر لو۔ تو جب حضور نے کہا نا اپنا ہاتھ آگے بڑھا، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک دم سے کچھ خیال آیا، میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور فرمانے لگے عمر کیا ہوا، تو نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا؟ حضرت عمر بن عاص کے ذرا جملے سنیے گا۔ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زبان ترجمان سے مجھے یہ گارنٹی مل سکتی ہے کہ مجھے جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا؟ کیا مجھے یہ گارنٹی مل سکتی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ درد سے رو کر کہنے لگے کہ محبوبہ خطائیں بڑی ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، جب میں عالم کفر میں تھا بڑے گناہ ہیں میرے پاس، تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی؟ اب حضور ہے پھر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نائب مطلق ہیں۔ حضور فرمانے لگے، حضور کیا فرمانے لگے، عمر تجھے پتہ نہیں ہے جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے رب اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ جب کلمہ مومن میرا جب کلمہ پڑھتا ہے رب کریم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب ہم فرض نمازوں کے بعد ذکر افضل ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ جب ذکر کرتے ہیں نا جی ماشاءاللہ، تو اسی نیت سے آپ نے کرنا ہے کہ رب ہمارے پچھلے گناہ معاف فرمائے گا۔ پھر حضور کا دوسرا فرمان سنیے، عمر تجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ جو دین کی خاطر ہجرت کرے، دین کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جائے جہاد کی صورت میں، تو رب کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمان سنیے، حضور فرمانے لگے عمر تجھے کیا خبر نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ بیت اللہ کا حج کر کے آتا ہے اور جب وہ واپس لوٹتا ہے رب اس کے سارے گناہ پچھلے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ تین فضیلتیں بتائیں حضور نے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو رب اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے، جب کوئی دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے رب اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے، اور جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی دکھلاوے کے حج کر رہے بیت اللہ شریف کا، تو رب سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ